انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، انتہائی قابل احترام جناب نواب سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، انتہائی قابل احترام جنرل سجاد غنی، چیئرمین وپڈا، چیف سیکرٹری پنجاب سینیٹر پرویز رشید صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی و صوبائی ممبران اسمبلیز، انتہائی قابل احترام صوبائی وزراء، کاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سب سے پہلے نواب سرفراز بگٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ کچھی کینال کی بحالی کے ذریعے اس کینال کی کمانڈ ایریا میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ الحمدللہ دوبارہ اس کو زندگی ملے گی، اور آپ کی ذاتی کاوشیں اور ذاتی آپ کی دلچسپی یہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وفاقی وزیر جناب احسن اقبال، منسٹر آف واٹر، چیئرمین وپڈا اور حکومت پنجاب کے تعاون سے یہ الحمدللہ مرحلہ آج مکمل ہوا۔ یہاں پر اس کی تاریخ بڑے احسن طریقے سے بتائی گئی، میں اس میں صرف ایک اضافہ کروں گا کسی چیز کو دہرائے بغیر۔ ایک تو یہ کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی 1998 میں اس کی فیزیبلٹی کا آغاز ہوا، جو کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دور تھا۔ اور پھر جو دوسری بات یہاں بتائی نہیں گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھپایا گیا، لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس کا بیڑا غرق کیا گیا، بغیر کسی ٹینڈر کے اس منصوبے کو ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا، اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان کے تونسا شریف کے علاقے کے سب گواہ ہیں کہ کس بے دردی سے اس غریب قوم کا پیسہ برباد کیا گیا۔ اور پھر الحمدللہ دوبارہ جب میاں محمد نواز شریف کا دور آیا تو 2018 میں اس کینال کو مکمل کیا گیا۔ یہ ہے اس کی اصل تاریخ۔ اور اب جب 2022 کا، جب میں آج مریم نواز شریف صاحبہ خادم اعلیٰ ہیں پنجاب کی، تو جب میں خادم تھا تو میں ہر روز جب آتا تھا تو گزرتا تھا، یہ گواہ ہیں یہاں پر بیٹھے ہمارے ممبران کہ کس طریقے سے جو پیسہ لگا تھا ہر روز اس کی جو لائننگ تھی وہ گرتی تھی، برباد ہوتی تھی، وہاں پر گڑھے پڑتے تھے، پانی کا فلو رکتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات تھیں۔ یہ ہے وہ ایک دلخراش تاریخ اس کچھی کینال کی، جس کے اوپر ایسا کتنا پیسہ لگ گیا ہے؟ 100 ارب روپے سے لگ چکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اصل محسن جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، جنہوں نے واپس آ کر اس کو مکمل کروایا۔ اور اب جب 2022 کا سیلاب آیا تو اس نے تباہی مچا دی، اور اس کینال میں مزید اس کا بے پناہ نقصان ہوا۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال صاحب کا اور چیئرمین وپڈا کا کہ انہوں نے بہت ہی ارک ریزی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ اس کو اب دوبارہ اس کی
تعمیر مرمت مکمل کی اور آج ہم نے سب نے مل کر اس عظیم منصوبے کا دوبارہ اس کا افتتاح کیا۔ نواب صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اصل اب چیلنج یہ ہے ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے جہاں سے بھی ہمیں وسائل لانے پڑیں وہ وسائل مہیا کر کے ہم جو اگلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں نہ صرف ڈیرہ بگٹی بلکہ باقی تمام علاقوں میں جو زمین جو پیاسی ہے اس کو ہم آباد کریں، اور اس منصوبے کے لیے جس طرح بھی وسائل ہیں وہ ہم اکٹھے کریں اور اس کو مکمل کریں۔ میں نواب صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور ہم توجہ دیں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کوئی وسائل ہوں یا کچھ اور ہو، کوئی ہم انشاءاللہ دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کی خالی یہی تڑپ نہیں ہے، انہوں نے بلوچستان میں جس طریقے سے میرٹ کے آرڈر کو دوبارہ بحال کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کے لیے جہاں پر بجلی 100% چوری ہوتی تھی اور ٹیوب ویل چلتے تھے، وہاں پر سولرائزیشن کا جو منصوبہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے وفاق کے ساتھ مل کر، یہ نواب صاحب کی جو عوام دوستی ہے، ان کے لیے درد ہے، یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نواب صاحب آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو۔ یہی نہیں، نواب صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی نوجوان ہیں، بہت باہمت ہیں دونوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ نوجوان نسل میں سے دونوں بہت کمیٹڈ انرجیٹک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جو کہ اپنے صوبوں کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات اپنا وہ کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنی نیند کو خراب کر رہے ہیں، لیکن عوام کی زندگی کو بدل رہے ہیں، اس میں خوشحالی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آئندہ آنے والے دنوں اور آئندہ آنے والے سالوں میں مہینوں میں اس کا بے پناہ اس کا جو فرق عوام کو نظر آئے گا۔ پنجاب کے اندر کینسر ہسپتال کی تعمیر دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹریکٹرز کی اسکیم آ رہی ہے جو میرے دور میں ہم دیتے تھے سبسڈی، یہاں پر اب میرٹ کے اوپر شفاف طریقے سے فری ٹریکٹرز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کسانوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خدمت ہے کہ عوامی وسائل سے کسانوں کو اگر جن کا حق ہے ان کو ٹریکٹر ملیں گے شفاف طریقے سے، تو ایک زرعی شعبے میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں اور صحت کے میدان میں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جس طرح دن رات محنت کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کے ثمرات انشاءاللہ بہت جلد قوم کے سامنے آئیں گے، اور پھر میرٹ بیسڈ آرڈر کو جس طرح وہ آگے لے کے چل رہی ہیں، اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو محنت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر، نہ کہ ایتھنک لائنز کے اوپر، نہ کہ برادریزم کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو جس طرح محترمہ مریم نواز شریف آگے لے کے چل رہی ہیں وہ ایک انتہائی لائق تحسین بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے جو دروازے ہیں وہ بہت کھلیں گے، اور وسائل کی صحیح معنوں میں اس کی جو ترسیل ہے وہ عوام تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ میں یہاں پر آپ سب کو سلطان حجرہ میرے نہیں بڑے میاں صاحب کے پرانے دوست ہیں، اور میرے بھی دوست ہیں، کیونکہ بڑے میاں صاحب کو دوست ہو میرا دوست، جو ان کا مخالف ہو میرا مخالف، تو یہ سب آپ میرے لیے لائق احترام۔ بخاری صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب، اور یہ سب
खोसा साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर, मेरे जनाब ये अचलाना साहब बैठे हैं और सारे दोस्त बैठे हैं, जनाब हमारे भाई मुजफ्फरगढ़ से यहाँ बैठे हैं, इनके वालिद साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, अब इनके बेटे, और बहुत उम्दा तरीके से ये असम्बली में इनका किरदार है। तो मैं आप सब की फ़र्दन तहसीन करना चाहता हूँ। किसी का अगर नाम ना लिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सब की इज्तिमा में बात कर रहा हूँ कि आप सब हमारी नवाज़ शरीफ की इस टीम के साथी हैं और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मावनत, माली मावनत हो, इक़्तिसादी मावनत हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और सबसे बढ़कर उसके बदले में सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी, ना कोई आस्क था, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स थे। यानी गैर मशरूत तौर पर जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। मुझे आज मजबूरन बाज़ वाक़यात यहाँ पर कहने पड़ेंगे क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक ऐसी रवश चल पड़ी है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने दरवाज़े खोले। और जिस तरीके से आज जो सऊदी अरब के जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जो बादशाह हैं और उनके बेटे फरमारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस तरीके से पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहे हैं, और अभी मैं एक नहीं 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप मंसूबे लेके आएँ, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं कि बजाय इसके कि हमें किसी तारीफ़ी कलमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना, ज़रा गौर फरमाएं मेहरबानी करके, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मैं सऊदी अरब में था। तो मरहूम किंग अब्दुल्ला अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने हाथ पकड़ा। मेरे साथ सरदार अजीज़ साहब थे और एक दो दोस्त थे मेरे साथ। तो उन्होंने हाथ पकड़ा नवाज़ शरीफ साहब का और कहा कि आप मेरे भाई हैं। अरबी में कहा कि अंतुम अखी। फ़ौरन कहा नहीं, ला 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 लईस अंतुम अखी, अंतुम अखल शकीक, मेरे सगे भाई हो। अंदाज़ा करें ज़रा
یہ ہے وہ سعودی عرب کے فرمانروا ان کے بادشاہ کا پاکستان کے ساتھ. نواز شریف پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں, عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پھر خاموشی سے جب ایٹمی دھماکے کے بعد پابندیاں لگیں, مفت تیل دیا نواز شریف صاحب. اس کے بعد مجھے اس کا علم ہے کہ جب جنرل مشرف کا دور آیا انہوں نے پاکستان کی خاطر اور ایکسٹینشن دے دی اس فری تیل میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جب دوسرا دور آیا, $1.5 ارب نواز شریف صاحب کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے. کشمیر ہو, پاکستان کا مقدمہ ہو UN میں, سیکورٹی کاؤنسل میں, اپنا جو دوست ممالک ہیں غلط فہمی کو دور کرنا ہو. آپ کا سب کا مربی بھی ہو, آپ سے کچھ نہیں چاہتا بدلے میں, آپ کو اربوں ڈالر کی آپ کو مدد دے. موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان, وہ پاکستان کے لیے اتنے نیک جذبات رکھیں کہ پاکستان میں جاؤ, جا کے سرمایہ کاری کرو. اربوں ڈالر کے ابھی معاہدے کیے, اپنا MOU سائن ہوئے ہیں, اپنا HRH کراؤن پرنس کی ان کی نگرانی میں ان کے وفد پاکستان دن رات آ جا رہے ہیں. ہمیں IMF میں اگر بیل آؤٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا, یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں, زہر اگلیں, یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا, قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے, آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نفرتوں کے بیج بو جا رہے ہیں, اور ایک اپنی ذاتی شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے. نہ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں, ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا, وہاں پر موجود زعماء نے بڑی کھل کے باتیں کی, مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ایکا کرنا ہوگا اور ملک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, اور سعودی عرب جیسے ایک انتہائی پائیدار دوست جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اس کے خلاف ہم کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کچھی کینال کی بحالی کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ کچھی کینال بحالی پر بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نواز شریف کے دور حکومت میں اس منصوبے کا آغاز ہوا. احسن اقبال اور وابڈا کے چیئرمین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی کاوشوں سے یہ منصوبہ مکمل ہوا. کچھی کینال کے اصل محسن نواز شریف ہیں, جنہوں نے واپس آ کر منصوبہ مکمل کروایا. اصل چیلنج ہے کہ اب دوسرا مرحلہ مکمل ہوا, جبکہ خوشی ہے کہ پنجاب اور بلوچستان کو محنتی وزرائے اعلیٰ ملے ہیں. مزید کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی بلا تفریق مدد کی ہے. سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا کھلے دل سے استقبال کیا. سعودی عرب نے کبھی بدلے میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. کل جو بیان آیا اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی تقریب سے خطاب کیا. کہا کہ لوگ خوش ہیں, بار بار احتجاج اور دھرنے کی کال پر اب کان نہیں دھرتے. کئی سال بعد پاکستان سے ہر روز اچھی خبر آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. مزید کہا کہ دشمن انتظار میں بیٹھے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست سے تعلق نہیں, اس نے پاکستان کے دوست ملک پر حملہ کیا. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی بلا تفریق مدد کی ہے. سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا کھلے دل سے استقبال کیا ہے. پاک سعودی دوستی میں جو ہاتھ رکاوٹ بنے گا قوم اس کو کاٹ دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تقریب میں یہ خطاب کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.